قرغیزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق معزز مہمان صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ 1 on 1 ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مہمان صدر پاکستان قرغیزستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے اور بعد کے سرکاری اسپتالوں کی حالت سب کے سامنے ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے پورے صوبے میں صحت کا جال بچھایا ہے۔ پاکستانیوں کو مفت صحت کا علاج کروا رہے ہیں، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ پر ایک حد تک علاج ہو سکتا ہے۔ SIUT کے نئے کیمپس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ایسی کی تیسی، افواج اور سپہ سالار کے خلاف مزید بکواس برداشت نہیں۔ نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کہتے ہیں کہ فیملی کی ملاقات بند کر دی جائے گی۔ حال احوال کے لیے ملاقاتیں سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں۔ وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ اور اسرائیلی افواج فلسطینی علاقوں سے نکل جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ فلسطین کے سوال کے پرامن حل کے قرارداد کے حق میں 151 ممالک نے ووٹ دیا۔ 11 نے مخالفت کی اور 11 ممالک نے ووٹنگ سے گریز کیا۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ دنیا کو اپنے وعدوں کو عمل میں تبدیل کرنا ہوگا۔ دارالحکومت القدس شریف کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ اسٹور کی 2 سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول موجود تھا۔ بچہ اچانک چلتا ہوا گیا اور مین ہول میں گر گیا۔ مین ہول کے پاس کوئی حفاظتی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ نیپا چورنگی کے قریب 3 سال کا ابراہیم کھلے مین ہول میں کیسے گرا؟ GTV نیوز نے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لگے کیمروں کی فوٹیج حاصل کر لی۔ والدہ چیخنے چلانے لگی تو رش جمع ہوا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ننھا ابراہیم 14 گھنٹے بعد حادثے کے مقام سے 1 کلومیٹر دور مردہ حالت میں ملتا ہے۔ سانحہ نیپا شہری اداروں کی ایک اور دوسرے پر الزام تراشیاں۔ KMC نے BRT تعمیرات کو حادثے کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ سیکرٹری محکمہ بلدیات کو ارسال۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ BRT کھدائی نے نالے کے پورے نکاسی کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ عارضی 2 فٹ کے کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریڈ لائن منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ یہ طریقہ کار اور غیر معیاری ڈھکن کبھی KMC نے استعمال نہیں کیے۔ BRT نے کام شروع کرنے سے پہلے KMC کو آگاہ نہیں کیا۔ کھدائی BRT نے کی اور بعد میں صورتحال کو نظر انداز کیا۔ رپورٹ کا متن۔ GTV نیوز بلدیہ عظمی کراچی کی ایک اور نااہلی سامنے لے آیا۔ سانحہ نیپا میں غلطی کس کی ہے؟ GTV نیوز نے پتہ لگا لیا۔ سانحہ ابراہیم سے 1 ماہ پہلے میئر کراچی کو نیپا پر کھلے مین ہول کی شکایت بھیجی گئی تھی۔ درخواست پر ترجمان میئر کراچی کی ریسپانسنگ ٹیم بھی موجود۔ اہل محلہ کی شکایت کو سنجیدگی سے نہ لینے پر سانحہ ابراہیم نے جنم لیا۔ کراچی میں نیپا چورنگی واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اعلیٰ سطحی اجلاس آج بلا لیا۔ وزیر بلدیات، میئر کراچی، واٹر کارپوریشن اور متعلقہ محکموں کے حکام شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کو واقعے کی تحقیقات پر بریفنگ دی جائے گی۔ کراچی کے بلدیاتی مسائل اور ان کے حل پر تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے سینئر اراکین سے اہم قومی امور پر مشاورت۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر قانون مشاورتی عمل میں شامل۔ پارلیمنٹ میں ہونے والی حالیہ قانون سازی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ داخلی سلامتی سے متعلق امور کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکا کا سول عسکری قیادت کے درمیان اختلافات کی بے سروپا اور بے بنیاد خبروں پر اظہار افسوس۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی گئی قانون سازی کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ دنیا میں سلگتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ۔ مئی میں پاک بھارت جنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور سیلاب کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
कौमी टैरिफ पॉलिसी सनअती तरक्की का इनकलाबी कदम, पायदार मुआशी तरक्की सरमायाकारी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम और तजारती इस्लाहात पर इजलास, दो तरफा ट्रांजिट तजारत में कस्टम ड्यूटी की सख्त निगरानी की हिदायत। कहा मकामी सनत की पैदावारी लागत कम करना हुकूमत की तरजीह है। बरामदात और दरामदात से मुतालिक सिफारिशात हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। मुतालिका इदारों को सनत और तजारत के फ़रोग़ की ख़ुसूसी हिदायत। पाक फौज की एलिट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा 47 रुपये टीम के साथ 6.5 टन ज़रूरी सामान लेकर रवाना हो गया। NDMA ने कोलंबो और लाहौर के दरमियान चलने वाली श्रीलंकन एयरलाइंस के जरिए इमदादी सामान भेजने का भी इंतजाम किया है। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक मरतबा फिर T20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब ने सिकंदर रजा से पहली पोजीशन छीन ली। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। ऑलराउंडर्स T20 रैंकिंग में मोहम्मद नवाज 7वें से 4थे पोजीशन पर आ गए। T20 बॉलिंग रैंकिंग में अबरार अहमद 4थे नंबर पर पहुंच गए। और रवां साल का आखिरी सुपरमून 4 और 5 दिसंबर की रात देखा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर 99.8% रोशन हालत में उरूज पर होगा। ये सुपरमून आम दिनों के मुकम्मल चांद से 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा।